سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल आरिफ़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आरिफों के रहनुमा दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक बार
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور عین اسی وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان روشن تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد ماجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جو بہادر ابن بہادر، جری ابن جری، دلیر ابن دلیر اور شجاع ابن شجاع، فاتح ابن فاتح، دلاور ابن دلاور، اور جن کے ننہال بھی بڑی عظمت و شان والے اور جن کے ددھیال جو تھے وہ بھی بڑی شان والے اور دلیروں کے دلیر رہنما۔ ناظرین، اب یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور جن کی پرورش بڑی دلیر دادی کی گود میں ہوئی، جن کی پرورش سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ نے کی۔ اور یہ ایسے صاحب تھے جن کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس جرأت اور ہمت سے، اور یہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو لوگوں کو یوں لگتا جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں۔ کئی زبانوں کے ماہر اور قرآن حکیم کی جو کمیٹی تیار کی گئی تھی، سیدنا عثمان ذو النورین نے بنائی تھی، اس کے ممبر رہے، کئی حدیثوں کے راوی اور مفسر قرآن اور بہت بڑے صحابی، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور دادی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان ان کی، اور ایسی دلیر خاتون، ایسی دلیر ماں، وہ کیا ان کی شہادت سے پہلے دونوں ماں بیٹے کی گفتگو تاریخ میں کوئی دوسری اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جب افریقہ کے جہاد میں گئے تو ان کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے ساتھ حسنین کریمین بھی شامل تھے، اور سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت سے قبل جب باغیوں نے محاصرہ کیا تو امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، عبداللہ بن عباس کے ساتھ انہوں نے ان کی محافظت کی اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور سیدنا عثمان نے ان کو منع کر دیا ورنہ یہ باغیوں کا کلا کما کر دیتے۔ اور پھر افریقہ کے جہاد میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر میں اپنے گیسٹ کی طرف آؤں گا۔ ناظرین کرام، افریقہ کا حکمران اور وہ جو تھا جرجیر جو تھا، یہ بڑا تکبر اور غرور میں تھا، اور اس نے اعلان کیا ہوا تھا جو مسلمان فوج کے سربراہ امیر لشکر عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لائے گا، میں اس کی اپنی بیٹی کا اس کو میں رشتہ دے دوں گا، اور یہ اعلان کیا ہوا تھا۔ اور بڑا لاکھوں جو تھے اس زمانے میں درم و دینار ان کا لالچ دیا ہوا تھا۔ تو مسلمان فوج جو تھی وہ تعداد میں کم تھی، اور ہم تو ہمیشہ ہی تعداد میں کم رہے ہیں، قلت و کثرت ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا امیر لشکر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے کہا کہ جناب آپ بھی اعلان کر دیں کہ جو جرجیر کا سر لائے گا اس کی بیٹی سے اور اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ پھر جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ ناظرین کرام، جرجیر کا سر بھی کاٹا، لا کے امیر لشکر کی خدمت پیش کیا، اور بادشاہ کی جو تھی صاحبزادی پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، آپ کی پیدائش پہ جو حزیمت جو تھے مدینہ کے جو باتیں کرتے تھے وہ کیا بات تھی، وہ میں اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا، اور ان کی عظمتیں، ان کی عبادت، ریاضت، اور پھر 12 برس جو انہوں نے حکومت کی وہ کس انداز سے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی اعظم نوری صاحب، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یوم شہادت بھی ہے آج، اور آپ کی دلیری، عظمت، دلاوری، کیا کہیں، شجاع، بہادری، فاتح، سارے لفظ لیتے آئیں تو لفظ چھوٹے پڑ جائیں گے. کیسی نسبتیں ہیں ان کو، اور اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ان کی ہے. جی تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو میں ماشاءاللہ آپ کی جیسے ہی زیارت ہوئی ہے تو اسلام آباد میں جا کے آپ کا حسن دوبالا ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. آمین، حاسدوں سے محفوظ رکھے. آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین. غیر صاحب قبلہ، آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب اکٹھے ہیں، ناظرین بھی اور سامعین بھی ان کے تذکار پاک سے بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز برکت بھی پائیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ددیال کی طرف سے 6 واسطوں کے بعد اور ننیال کی طرف سے 9 واسطوں کے بعد رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کا شجرہ نسب میں برکت کے لیے پڑھنا چاہوں گا. قریشی ددیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے بھی. حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام، 2 عطشہ، نجیب الطرفین، قران السعدین، کیا کیا نسبتیں ان کو حاصل تھیں. حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی، اور ادھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن ہاشم، وہ 4 واسطوں سے اور یہ 5 واسطوں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت قصی پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ نے اشارہ کیا کہ ہجرت کے موقع پر یہود نے ایک بہت بڑا فتنہ مدینہ طیبہ میں کھڑا کر رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے معاذ اللہ اپنے عمل کے ذریعے مسلمانوں کی نسل بند کر دی ہے، اور ان کے آگے اب کوئی مہاجرین کی اولاد نہیں ہوگی. مہاجرین جو ہے ان کے آگے اب کوئی اولاد نہیں ہوگی. 14.5 صدیوں میں یہ باز نہیں آئے ابھی تک. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ جا فرما رہے ہیں. یہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں، اور ان شانیہ کا هو الابتر کا کوڑا ان پر اسی طرح برس رہا ہے اور قیامت تک برستا رہے گا انشاءاللہ العزیز. سبحان اللہ. یہ انہوں نے جب پروپیگنڈا کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یونیک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے ماں کے پیٹ میں ہجرت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. آپ ماں کے پیٹ میں تھے جب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ہجرت کر کے پورا سفر جو ہے، آج کل کے ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا کیا احتیاطیں بتاتے ہیں، اور ہماری جو رول ماڈل خواتین تھی انہوں نے اسلام کی خاطر کتنے بڑے بڑے مراحل جو ہیں وہ طے کیے ہیں. جیسے ہی وہ ہجرت کے سفر میں قباء کے مقام بطن مادر میں مہاجر فی سبیل اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بطن مادر میں مہاجر فی سبیل اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب قباء کے مقام پہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ خود بتاتی ہیں، امام بخاری تاریخ الکبیر میں ان کا یہ واقعہ لائے ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے اپنے لاڈلے کو اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی مبارک گود میں جا کے رکھ دیا. آپ علیہ السلام نے فوری طور پہ کھجور منگوائی اور کھجور منگوا کے اسے اپنے منہ میں چبایا، مبارک اپنے منہ میں. ثم تفلہ فی فیہ فکان اول شیء فی جوفہ فکان اول شیء فی جوفہ هو لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال. کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا جو تبرک آپ کو عطا کیا وہ اپنا لعاب دہن تھا جو آپ کے مبارک منہ میں ڈالا گیا.
اول شیء فی جوفہ ریق رسول اللہ، وہ آپ کے مبارک منہ میں وہ حضور کا لعاب دہن تھا. پھر حضور نے آپ کے لیے دعائیں مانگی، آپ کے لیے برکتوں کی التجائیں کی، اور پھر مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ایک نعرہ گونجا، اور وہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر کا، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے لگایا، اور انہوں نے کہا دیکھو آج رب ذوالجلال نے ہمیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی صورت میں ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے جس کی ولادت پہ آقا بے حد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر نے گود میں اٹھا کے کیا کیا وہ بھی بتا دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام نے لعاب دہن کا فیض عطا کیا، اور فرمایا کہ ابو بکر آپ ان کے کان میں آذان کہیں، آپ ان کے کان میں آذان کہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کان میں آذان کہی. یہاں پر غیر صاحب میں دو چار جملوں میں وہ حضرت اسما، اور اس کے بعد نہیں اس کے بعد مکمل کریں نا کہ گود میں اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر نے مدینہ کے سارے گلی کوچوں میں، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اب کوئی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی. یہاں پر غیر صاحب میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عظمت کی ایک اور گواہی بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ابھی ابتدائی دنوں میں ہیں. پہلے میں ڈاکٹر عظیم فاروقی سے ہو رہا ہوں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. جی ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، کیسا خوش بخت انسان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا کیا، نام رکھا، سیدنا صدیق اکبر مدینہ کے گلی کوچوں میں لے کے جا رہے ہیں اور اسلام کی عظمت ثابت ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غازی صاحب. یقیناً آپ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں کہ جن پہ نہ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام مہاجرین نے، بلکہ تمام انصار نے بھی بھرپور جشن منایا. اور مدینہ کی ساری فضا نعرہ تکبیر کے گونج سے سربلند ہوئی. ایک یہ تکبیر تھی جو آپ کی ولادت کے وقت بلند کی گئی. ایک تکبیر وہ بھی تھی جو حجاج سقفی نے جب آپ کو 74 ہجری میں مکہ مکرمہ میں شہید ہوا تو حرم کعبہ میں تو دشمنوں نے اس وقت نعرہ بلند کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی سنہری حروف میں لکھنے والا، کہا کہ لوگو آج تم اس کے شہادت پہ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہو، لیکن وہ جنہوں نے ان کی ولادت میں نعرہ تکبیر بلند کیا تھا وہ بہت بلند لوگ تھے، تم سے بہت بلند لوگ تھے، تم ان کے کسی ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کنجی جن کے پاس تھی کعبہ کی، وہی ان کی اولاد کے پاس آئے فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی آگے اولاد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اوصاف ایسے نمایاں تھے. شاید سرکار دو جہاں کی وہ گھٹی مبارک و لعاب دہن کی بھی تاثیر تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آغوش کی تاثیر تھی، سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو والدہ ماجد ہیں جن کی بہادری اور دلیری جو ہے، جب ابو جہل نے آپ کو تھپڑ مارا جب سرکار صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، کہا کہ اب دیکھو تم مرد تم سے سنبھالے نہیں جاتے ہو، تم عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو. 12-13 سال کی عمر مبارک ہے، ان کی آغوش میں پرورش پائی. اور عشرہ مبشرہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شانہ بشانہ ساری زندگی جہاد کیا. حضور کی حیات طیبہ میں بھی، جنگ یرموک میں بھی شہید ابن شہید ہیں. پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی تقریباً ہر جنگ میں شامل ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی دور میں ہر جنگ میں تقریباً شامل ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ افریقہ کے اندر جو ہے جس بہادری اور دلیری اور حکمت عملی سے آپ نے کیسا جرنیل تھا، کمال، ایسے عظیم جرنیل تھے. اور اس وقت بھی آپ کی شجاعت اور بہادری، عثمان میں طلحہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اللہ نے انہیں ایسا نمایاں وصف عطا کیا تھا. ایک یہ کہ ان کی عبادت اور ریاضت ضرب المثل تھی. آپ کو اللہ نے اس قدر عبادت کا درک دیا کہ آپ اپنی راتوں کو تقسیم فرماتے. ایک ساری رات جو ہے وہ اللہ کے حضور جب قرآن پڑھتے تو ساری رات قیام میں گزار دیتے. دوسری رات ساری کہتے ہیں وہ لہن داؤدی تھی.
آواز میں بھی اللہ نے وہ یہ اتنی تاثیر بلند آواز تھی کہ آپ جس وقت خطبہ دیتے تھے تو پہاڑوں کے اندر ان کی آواز گونجتی. واہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت میں وہ درک دیا. اور جس وقت آپ 1 ماہ تک محاصرہ مکے کا حجاج سقفی نے کیا تو آپ ساری نمازیں باجماعت جو ہے وہ کعبہ میں ادا کرتے رہے, نماز پڑھ رہے تھے. دوسرا وصف دوسرا ان کا وصف یہ ایک عبادت رہا. دوسری شجاعت جو ہے, دلیری اور بہادری, وہ سرکار دو جہاں کے لواب دہن کی تاثیر, وہ جو اللہ نے آپ کو ماحول عطا کیا آپ کے ددیال کی طرف سے, نیال کی طرف سے بھی, تو اس میں بھی آپ جب خلافت کو موروثی بنایا گیا آپ نے یزید کی جس امام علی مقام یزید کی خلافت نہیں قبول کی آپ نے, اس کی خلافت بیعت نہیں کی, اس کی ان کی بیعت نہیں کی, امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے رہے. اور ہر جو ہے وہ صحبت کو بھی بڑی دلیری اور بہادری سے برداشت کیا. تا وقت کہ 64 ہجری میں جب یزید جو ہے وہ مارا گیا تو فوراً آپ نے جہنم رسید ہوا, جہنم رسید ہوا, تو آپ نے مکہ مکرمہ میں آپ کی بیعت کر لی گئی. یزید کا بیٹا معاویہ ثانی جو ہے وہ صرف 40 دن اس کو انہوں نے وہاں بٹھایا. نیک آدمی تھا, وہ نیک آدمی تھا. اس نے کہا میں اپنا کوئی جانشین بھی نہیں بناتا. 20 سال کی عمر میں تیسرا وصف آپ کا عثمان تعالیٰ نے جو بتایا, اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو بلاغت اور فصاحت و بلاغت اس قدر تھی کہ جب آپ کلام کرتے تھے تو آپ حکمت کے موتی رولتے اور ایسی دانشمندانہ گفتگو فرماتے کہ سننے والے جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو کے آپ کی ہر بات سنتے. یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس وصف کی بنا پر بھی آپ کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے جنہوں نے مصحف عثمانی جو وہ تیار کیا, قرآن حکیم جمع کیا, قرآن حکیم کو جمع کیا. میں علامہ بدر الزمان کی طرف جاتا ہوں لاہور اسٹوڈیو سے. علامہ صاحب, فصاحت اور بلاغت ان سے بڑی کیسے ہوگی, چونکہ کائنات تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, بلکہ یوں کہیں کہ جسم میں جان نہیں, بسم بلکہ اللہ یوں کہ جسم میں جان نہیں, پتہ نہیں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو وہ گھٹی جو ملی ہوئی تھی فصاحت و بلاغت میں کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ غازی صاحب آپ نے بھی خراج تحسین پیش کیا, قبلہ نوری صاحب نے بھی پیش کیا, ڈاکٹر صاحب بھی پیش کر رہے ہیں. لیکن کمال تو یہ ہے کہ اگر میں عبداللہ ابن عباس کی زبان سے خراج تحسین اگر اس کا ذکر کروں تو وہ با کمال ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرسٹ کزن, اور وہ کزن جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے فقاہت میں اضافہ فرما دے. ابن کثیر نے لکھا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کیا فرمائیں گے, فرمایا کانا قارئا لکتاب اللہ, فرمایا ان سے بہتر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. فرماتے متبع لسنت رسول اللہ علیہ السلام, اور میں نے عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ اللہ کے رسول کی سنت پر کسی کو عمل کرتے نہیں دیکھا. قانتا للہ, اور میں نے عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عاجزی کرتے نہیں دیکھا. صائمن من مخافت اللہ, اور ہر وقت اکثر و بیشتر اللہ کی بارگاہ میں روزے سے رہتے, صائم النہار رہتے. ابن حواری رسول اللہ علیہ السلام, اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ صاحبزادے ہیں زبیر بن عوام جو رسالت مآب علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. امہ بنت صدیق, اور آپ کی والدہ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں. خالۃ عائشہ حبیبہ رسول اللہ علیہ السلام, اور آپ کی خالہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں جو اللہ کے رسول کی محبوب زوجہ ہیں. فرماتے فلا یجہل حقہ الا من آماہ اللہ, فرماتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بندہ اس کو اللہ نے اندھا ہی کر دیا جسے عبداللہ ابن زبیر کے فضائل نظر نہیں آتے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک وہ بندہ نابینا ہے, نابینا ہے. فلا یجہل حقہ الا من آماہ اللہ, فرمایا جو ان کے فضائل کو نہ پہچان سکے, ان کے کمال کو نہ دیکھ سکے, ان کی اوج کو نہ دیکھ سکے, فرمایا اس کو اللہ نے اندھا کر دیا, وہ بینائی سے محروم ہے. تو اس مقام پر آپ فائز تھے کہ جس کا, اور ساری نسبتیں تو آپ نے اپنے اندر سمیٹ رکھی تھیں. والد کو دیکھ لیجئے, آپ نانا کو دیکھ لیجئے, آپ دادی جان کو دیکھ لیجئے, یعنی جس بھی نسبت کو دیکھیں ہر نسبت آپ کی اوج کمال کو پہنچے. دیکھ لیجئے, ہاں دادا جان کو دیکھ لیجئے, یعنی جس بھی نسبت کو آپ چھان پھٹک کے دیکھیے ہر نسبت اوج کمال کو پہنچی اور اوج سریہ کو چھو رہی ہے. اس قدر کمال تھا. اور جب دیکھیے افریقہ فتح, ایک چیز اپنا علامہ صاحب, جی ایک چیز مشترک ہے, یعنی دادی
اور والدہ دونوں میں ایک طرح کی دلیری، جرأت، بہادری کی وہ جو ساری خصوصیات ہیں ان میں کسی یہ خاتون میں ہو اشتراک سکتی ہے، ہے، وہ دونوں میں ہے، دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مشابہت اس قدر تھی سیرت میں بھی اور گفتار کے اندر بھی، جب ایسے آپ نے فرمایا کہ افریقہ جب فتح ہوا تو اس کو فتح کرنے والے اپنا عبداللہ ابن سرحہ نے، آپ نے فرمایا کہ افریقہ کی فتح کی ساری جو داستان ہے، جو ساری کارگزاری ہے، وہ آپ بیان فرمائیں گے، اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کے سارا واقعہ سنایا اور تفصیل ساری بتائی۔ اچانک آپ کی نگاہ اپنے والد پہ پڑتی ہے۔ زبیر بن عوام وہاں موجود تھے، فرماتے میں جھجک گیا کہ اب میں بات کیسے کروں۔ فرماتے مجھے اشارہ کیا کہ کنٹینیو، کہ اپنی بات کو آپ جاری رکھیے۔ تو فرماتے میں نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور پوری A to Z میں نے سارے واقعات بیان کیے۔ جب آپ نیچے اترتے ممبر سے فرماتے ہیں واللہ لک انی اسمع خطبۃ ابی بکر الصدیق، خدا کی قسم ہمیں یوں لگ رہا تھا ہم آپ کو نہیں صدیق اکبر کو سن رہے ہیں، اس قدر مشابہت تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہینا سمیت مین آف دی میچ، ہاں مین آف دی میچ، افریقہ کے جہاد میں مین آف دی میچ۔ ہاں فرماتے ہیں کہ اینو سمیت خطبۃ یا بنیا، اے میرے بیٹے جب آپ خطبہ ارشاد کر رہے تھے تمام سامعین اور حاضرین محسوس یوں کر رہے تھے کہ جیسے آج صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس قدر مماثلت اور اس قدر مشابہت تھی آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی کردار کے اندر۔ عالم اس قدر کمال کہ جب قرآن کی جو ہے وہ قرآن کو مدون کیا جا رہا تھا، اس کو ایک قرات پہ جمع کیا جا رہا تھا، تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عثمان غنی کی خدمت میں حاضر و عرض کرتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت تو منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کو بھی درج کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانے کو تیار نہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ناسخ و منسوخ کے اتنے ماہر تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے عاشق، کوئی واقعہ بتائے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی معتبر حدیث ہے المرء مع من حبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ دنیا بھی آخرت میں بھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، جس طرح والہانہ سرکار دو جہاں نے اپنی محبت کا مظاہرہ کہ جن حالات میں آپ کی ولادت ہوئی اور ایک جشن کا سما بنا، سرکار نے آپ کا نام بھی اپنے والد ماجد، اپنے پھر صاحبزادے، ان سے نام اللہ کا پسندیدہ نام رکھا اور پھر کنیت بھی اسی وقت رکھ دی۔ ٹھیک، عشق مصطفیٰ کی ان کے کوئی واقعہ سنا۔ حضور علیہ السلام سے اس قدر آپ کو محبت اور عشق تھا کہ گویا کہ ہر وقت آپ پہ فدا ہونے کے لیے بے قرار رہتے۔ آپ علیہ السلام نے طبی ضرورت کے تحت فسد مبارک کروایا، وہ جو پچھنے جو لگواتے ہیں جامع آج کل جس کو کہتے ہیں، تو اس کے کچھ چند قطرے جو تھے خون مبارک کے، وہ آپ نے دیکھا، آپ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، آپ کی خدمت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، ان کو کسی محفوظ جگہ پہ، یہ نوری خون لے جاؤ اور کسی محفوظ ترین جگہ پہ رکھو جا کے۔ تو کچھ دیر آپ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام ان کے چہرے کے تو اثرات سے یہ سمیل کر لیا۔ حضور جانتے ہیں، آپ کو جانتے تھے کہ جس طرح مجھے اس سے محبت ہے یہ بھی میرے لیے اسی طرح کے محبت کے جذبے رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بیٹے وہ گراؤ ہو خون کے قطرے؟ عرض کی سرکار میں نے ایسی محفوظ جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں اس کی صحیح مقام تھا۔ تو پوچھا لگتا ہے تم نے پی لیے ہیں؟ عرض کی حضور میں نے محفوظ ترین جگہ اپنا پیٹ سمجھا، دوسرا میں نے سمجھا
کہ اس سے جو مجھے برکتیں اور فیض ملے گا وہ بے مثال ہوگا۔ فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر تو نے میرے جو چند خون کے قطرے جو ہیں اپنے پیٹ میں اتارے، اللہ نے جہنم کی آگ تیرے لیے حرام کر دی، ہائے ہائے ہائے، گارنٹیڈ جنتی، گارنٹیڈ جنتی جو ہیں۔ آپ کی شجاعت اور بہادری، فصاحت و بلاغت، عبادت، ریاضت کی جو مین وجہ تھی وہ لعاب دہن بھی تھا، اور سرکار کے وہ خون مبارک کے قطرے بھی تھے۔ اللہ، جو چیز سرکار سے مس ہو گئی وہ امر ہو گئی، تو جو آپ کے کسی کے وجود کا حصہ بن جائے تو اس کے کیا کہنے تو ہیں۔ پسینہ جس نے پی لیا اس کا ہی مقابلہ کوئی اس کا نہیں۔ مقابلہ۔ اچھا جی، اپنا علامہ بدرالزمان صاحب، وہ اس کو خون کا لفظ تو میں کہا ہی نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے میں نور ہی کہتا ہوں۔ نور ہی فرماتے ہیں، بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور کے قطرے ان کو ملے وہ انہوں نے اپنے اندر لے لیے، اور ان کے رگ و ریشے میں وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا۔ جی میں یہاں عرض کرنا چاہوں پھر گا، اثرات کیا، مظاہر کیا ہوئے؟ اثرات تو ان کی حیات طیبہ کے ایک ایک پہلو میں نظر آتے ہیں، خواہ وہ اتباع سنت ہو، خواہ وہ عدلیہ کا نظام ہو، خواہ وہ نیپوٹزم ہو، اقربا پروری ہو۔ آپ سارے پہلوں کو دیکھیے، رسالت امام علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا آپ اس کی پابندی فرماتے تھے۔ آپ کے دور میں، دور خلافت کے اندر، چیس جسے نرد بان کہا جاتا ہے یا نرد شیر کہا جاتا ہے، چیس کھیلی جاتی تھی۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ اب کسی نے چیس کھیلی ہے، شطرنج کھیلی ہے، تو اس کی میں کھال ادھیڑ دوں گا، اور جو مجھے اس کی اطلاع دے گا اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے آپ تو خود ماشاءاللہ بڑے عدلیہ کے اہم عہدے پر فائز رہے ہیں، اور دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جھگڑا اپنے بھائی سے ہوا عمر بن زبیر سے۔ دونوں قاضی کے پاس گئے، قاضی سعید بن عاص تھے۔ جب دونوں پہنچے تو قاضی سعید بن عاص نے یہ چاہا کہ آپ کو نمایاں مقام پہ بٹھایا جائے، اپنے پہلو میں بٹھایا جائے اور آپ کو پروٹوکول دیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ان کو سختی سے ڈانٹا، فرمایا ان الخصمین یقعدان بین الید الحکمی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں مجرم سامنے آئے یا ملزم سامنے آئے تو دونوں کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، کسی کو پہلو میں نہیں بٹھایا جاتا۔ فرمایا آپ نے مجھے پہلو میں بیٹھنے کی دعوت دی ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ اب دونوں ایک مدعا لے کے آئے ہیں، دونوں اپنا ایک موقف لے کے آئے، لہٰذا ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے۔ تو گویا عدلیہ کے لیے قیامت ایک پیغام دے دیا کہ کسی کے لیے سافٹ کارنر یا کائنڈ ہارٹی۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب مناصب اور عہدے ملتے ہیں تو بندہ سب سے پہلے اقربا پروری کی طرف جاتا ہے، نیپوٹزم کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور آپ کی حیات آپ دیکھیں اقربا پروری کے آپ انتہائی خلاف تھے۔ آپ تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر یا جہاں بھی آپ تشریف فرماتے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا کہو۔ کہا میں تو آپ کا قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں۔ فرمایا اگلی بات کہو۔ تو جہاں تک تعلق رشتہ داری کا ہے تو آدم اور حوا کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، میرے لیے کوئی خاص اعزاز نہیں، تو بات کہو جو کہنا کیا چاہتے ہو۔ کہنے لگا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں اور میرا اونٹ جو ہے وہ سردی میں جو ہے مر رہا ہے۔ تو فرمایا اگر سردی میں مر رہا ہے اونٹ تو اس پر کمبل ڈال دو یا گرم جگہ پر لے جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ افسوس کی بات ہے کہ میں آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس اونٹ پر جس نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا، فرمایا ایک سوار پر بھی کر دو جو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود، تندرست صحت مند ہونے کے باوجود جو دستے سوال دراز کر رہا ہے۔ فرمایا زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات یہ ہے تم کماتے کیوں نہیں ہو، محنت کیوں نہیں کرتے۔ تو گویا جو بیگنگ تھی نا، بیگنگ، ایک اس کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، اور دوسرا نیپوٹزم کو اکھاڑ کے پھینکا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اعظم نوری صاحب
12 برس حکومت کی ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر نے، مکہ کے حکمران اور یہ سارا حجاز کا آپ کے انڈر رہا اور عراق بھی آپ کے انڈر رہا، اور جنگ یرموک میں بھی بڑا کہتے ہیں انہوں نے مار کے دکھائے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ جی بالکل ایسے ہی غازی صاحب، بلکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور کی بات کی پینے کی، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اور تابعین میں یہ بات معروف تھی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر میں یہ اتنی شجاعت، بہادری، دلاوری آئی کہاں سے ہے؟ تو ساروں کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ یہ اس خون کا فیض ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک کے آپ کو عطا کیا تھا، تو اسی کے سبب آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بہادری اور شجاعت عطا کی تھی کہ جنگ یرموک میں بھی پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو زبردست زرخیز قسم کا ذہن عطا کیا تھا۔ آپ ایسی ایسی اسٹریٹجی چینج کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے دیکھیں وہ جرجیر کے مقابلے میں کہاں 1,20,000 کا لشکر ہے اور کہاں صرف 20,000 کا لشکر ہے، اور آپ نے 20,000 کے لشکر کے ساتھ 1,20,000 کے لشکر کو شکست فاش دی ہے، اور پورے افریقہ کو جو اس زمانے میں الجزائر بھی، حبشہ بھی، مصر بھی، یہ سارا جتنا بھی خطہ ہے، طرابلس، لیبیا، اس کے اوپر آپ نے قبضہ کیا تھا۔ میں یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے غازی صاحب ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاص جنگ یرموک میں سیدنا خالد بن ولید اور یہ پروفیسر صاحب سیدنا خالد بن ولید اور یہ مختلف کمانڈ کر رہے تھے نا دستوں کی، تو دونوں کا اس میں جو کردار ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جنگ یرموک کمانڈوز تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو جرت بہادری عطا کی تھی اور اسلامی فتوحات میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے صفحات پہ ہمیشہ ایک روشن جگمگاتا ہوا باب ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی بہادری اور جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم خون رکھنے کا ہے ایک بہانہ، وہ انہی کے بارے میں مجھے تو لگتا ہے اقبال نے کہا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھی جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے مشیر خاص ابن ملیکہ سے پوچھا کہ مجھے عبداللہ بن زبیر کی کہانی سنائیں، اور ان کا جملہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسا بہادر شیر جوان تھا کہ انہو ترم رما، جو بولتا نہیں تھا، صرف لپسنگ کرتا تھا، لپسنگ، اور اس کی لپسنگ کے وجہ سے جو میرے آباء و اجداد تھے ان پہ خوف طاری ہو جاتا تھا، ان پہ خوف طاری ہو جاتا تھا۔ تو ابن ملیکہ نے آگے سے جواب میں کہا، اس نے کہا ما رأیت جلدن ولا لحمن ولا اسبن ولا عظمن مثل جلدہی مثل لحمہی مثل عظمہی مثل عصبہی۔ اور ان کا کیا بتاؤں، ان جیسی جلد کسی کی نہیں تھی، ان جیسے بازو کسی کے نہیں تھے، ان جیسا گوشت کسی کا نہیں تھا، ان جیسا طاقتور دل کسی کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جبل ابی قبیس پہ منجنیق نسب تھی حجاج ظالم کی، اور ادھر سے سنگ باری ہو رہی تھی، اور آپ اس عالم میں بھی حالت نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک پتھر آپ کی مبارک داڑھی اور سینے کے درمیان سے گزر کے جاتا ہے، لیکن ما شخص بصرہ، آپ اپنی پلک بھی نہیں جھپکتے، اور اسی خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت جو ہے وہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یہ دراصل فیض تھا غازی صاحب۔ اچھا جی، اس سے پہلے پروفیسر صاحب وہ جو لپسنگ کا آپ نے کہا نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک، اور سارے کے سارے پہنچے۔ ان کے چہرے کا جو جلال، جو انداز تھا نا، وہ شاہین صفت آنکھیں وہ جو تھی وہ سمجھتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور انہیں خبر تھی کہ اچھا جی، اس میں اہم بات یہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں اگر یہ بیان کر دیں، جا رہے ہیں حرم کعبہ میں، جی لوگ ساتھ چھوڑ گئے، بہت کم ساتھی رہ گئے، والدہ سے جو ان کی گفتگو ہوئی وہ ہے ذہن میں جاتے ہوئے؟ ایک تو میں یہ بھی ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا دماغ راسخ دیا اور ایسی قدرت کلامی عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک وقت میں 100 زبانوں لہجوں میں گفتگو فرما لیتے تھے۔
واہ واہ واہ، 100 لہجوں میں 100 لہجوں میں آپ کے 100 کم و بیش خادمین غلام یا آپ کے جو دست و بازو تھے، ہر ایک کے ساتھ اس کے لہجے میں اسی کی زبان میں اسی کے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ پھر آپ کے دور حکومت کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، تو مختار القذاب ایک بدبخت نے مدعی نبوت اس نے دعویٰ کیا بعد میں، تو آپ نے حسین کا بدلہ لینے کے لیے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ نے اس کے خلاف بھی آپ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اچھا، خانہ کعبہ کی بھی توصیف فرمائی، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور جس وقت یہ مروان جو ہے اس نے سازش کے تحت جو ہے، جس وقت معاویہ ثانی جو ہے انہوں نے دستبرداری ہو گئی، وہ فوت ہو گیا 40 دن جو ہے 20 سال کی عمر میں، اس نے کہا میں کسی کو جانشین نہیں مقرر کرتا۔ آپ کی پھر خلافت جو ہے وہ جاری و ساری ہوئی۔ اور پروفیسر اعظم نوری سے ایک سوال پوچھوں گی، ٹائم چونکہ میرے پاس کم ہے۔ اعظم نوری صاحب، ماں اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی شہادت سے پہلے، اور پھر ماں نے جب دیکھا کہ وہ جو ہے سوار وہ سواری پہ ہے، وہ ذرا گفتگو سنا دیں آپ۔ وجد انگیز جی، کیا بات ہے اس گفتگو کا، تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے، کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صرف اس لیے تاکہ میری شہادت کے بعد میری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ ایک تسلی کی کیفیت میں رہیں، حوصلے کی کیفیت میں رہیں، اور آپ جا کے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 100 سال کی عمر ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اماں جان پھر کیا ارشاد فرماتی ہیں آپ، میں نظر بھی بند ہو گئی تھی، نظر بھی ان کی بند ہو گئی تھی، نظر بھی بند ہو گئی تھی، نظر بھی بند ہو گئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی ہیں آگے سے؟ وہ کہتی ہیں بیٹا لَضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ فی عز خیر من ضربۃ بصوت فی ذل۔ کا بیٹا عزت میں تلوار کا گھاؤ جو ہے وہ ذلت کے کوڑے لگنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو، تیرے گوشت کا قیمہ بنایا جانا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ تو گمراہوں کی غلامی قبول کر لے، غلامی قبول کر لے۔ آپ نے کہا اماں جان آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تسلی کے لیے فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں، اماں جان آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر لاش کا مسئلہ کرتے ہیں، وہ لاش کو بگاڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو سیدہ نے بڑی دلاوری سے جو جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جائے تو پھر اس کی کھال اتاری جائے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا اماں جان اب مجھے تسلی ہو گئی۔ جب ملنے لگے تو والدہ ماجدہ نے محسوس کیا کہ جسم کے اوپر کوئی لوہے کی چیز ہے۔ کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ عرض کی اماں جان زیرہ ہے تاکہ دشمنوں کے تلواروں اور نیزوں سے بچا جا سکے۔ ان کا بیٹا شہادت کی خیرات لینے جا رہے ہو اور زیرہ پہن کے جا رہے ہو؟ آپ نے فوری طور پہ زیرہ اتاری اور کہا اماں جان آپ دیکھ لیں میں خالی قمیض پہن کے اللہ کے دین کے لیے نکل کے جا رہا ہوں۔ اور اس عالم میں پھر آپ نے وہ، اور یہاں پر غازی صاحب جب وہ حجاج ظالم نے ایک جملہ کہا تھا، سید الشہداء امیر حمزہ یاد آگئے آپ کو؟ بے شک بے شک بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور جب وہ حجاج بن بغیر زرہ کے لڑتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اتنی بہادری انہیں عطا کی ہوئی تھی۔ لیکن غازی صاحب یہاں پر وہ میں شہادت کا رزلٹ ان کی والدہ ماجدہ کی زبانی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حجاج ظالم نے کہا تھا، جلدی بیان، جب حجاج نے کہا تھا کہ دیکھا میں نے تمہارے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا، تو والدہ ماجدہ نے فی البدی کہا تھا، انہوں نے کہا ظالم تو نے اس کی دنیا خراب کی ہے اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے، اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے، تجھے خبر نہیں ہے کہ تو نے کتنا بڑا۔ آخری کمنٹ جی علامہ بدر الزمان قادری جی سر، میں یہ عرض آج کے کرنا چاہوں گا نوجوان جی کو کیا کہیں گے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے واقعات سے سبق؟ جلدی میں ایک منٹ میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور جب کہیں آپ کو ابہام یا اشکال ہوتا تو آپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے فرما دیجئے کہ شیرخوار بچے کا فدیہ کیا ہے، قیدی کا فدیہ کیا ہے، کھڑے کے پانی کے بارے میں کیا سنت ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کے بندوں اے نوجوانوں، اگر علم کہیں سے بھی میسر آئے، علم بچے سے بھی آئے، جا کے لے لینا چاہیے، یہی کمال ہے، یہی فضل و کمال کا جو ہے مقام۔ ناظرین کرام وقت ہو گیا جی کتاب الشفا سے نسخے کا، یہ بینائی تیز کرنے کے عمل کا نسخہ ہے جی۔
وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھنے سے، اور ہر نماز کے بعد 11 بار یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں کا پر پھیر لینے سے اللہ کے فضل و کرم سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتے جب تک تم فرض ادا نہ کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم